السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض. وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. قال: وكان عرشه على الماء. رواه مسلم، مشکات شریف صفحہ نمبر 19. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. رواه مسلم، مشکات شریف صفحہ نمبر 19. یا ایھا المفکرون، کیا آپ اللہ کی تخلیق کریشن کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں یا آپ کی سوچ و سمجھ تھنکنگ انڈرسٹینڈنگ سے باہر ہے؟ لیکن میں آپ کو اس اللہ جو خالق السماوات والارض ہے کہ چند تخلیقات سے روبرو کرواتا ہوں. کیا آپ کو خبر بھی ہے کہ جس یونیورس، کائنات اور آسمان دنیا کے اندر آپ گزر بسر کرتے ہیں یہ کتنا وسیع عریض ہے؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کی تعداد اور آپ کی کیا حیثیت ہے اس یونیورس، اس کائنات، اس برہمانڈ میں. اس خلاق کے سامنے آپ کی یہ زمین جس کو آپ اپنی دنیا سمجھتے ہو، اپنا ٹھکانہ سمجھتے ہو، اپنا مسکن سمجھتے ہو، اور اسی کو ابتدائے اور انتہائی کائنات سمجھتے ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں. آئیے ہم آپ کو قرآن و سائنس کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ آپ اس گاؤں کے کسی ایک محلے کے، کسی ایک ٹولے کے، کسی ایک گھر میں رہتے ہیں. اسی طرح کئی گاؤں مل کر ایک پنچایت بنتا ہے، پھر کئی پنچایت مل کر ایک قصبہ بنتا ہے، پھر کئی قصبے مل کر ایک ضلع بنتا ہے، پھر کئی ضلع کے مجمع کو اسٹیٹ یعنی صوبہ کا خطاب ملتا ہے، پھر کئی اسٹیٹ سے یعنی صوبہ مل کر ایک ملک، ایک کنٹری بنتا ہے، پھر کئی ممالک مل کر ایک بر اعظم بنتا ہے، پھر کئی بر اعظم مل کر زمین کی خشکی کا وہ حصہ بنتا ہے جس میں انسان اور دیگر مخلوقات آباد ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس زمین میں ہزاروں مخلوقات آباد ہیں، اور اس زمین کا 3 حصہ تری میں سے ہے جس میں ہزاروں کروڑوں مخلوقات آباد ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری زمین میں تقریباً 18,000 مخلوقات آباد ہیں، اور جن میں سب سے افضل انسان ہے. آئیے اور اپنے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ زمین، یہ پرتھوی، یہ ارتھ ایک سیارہ، ایک پلینٹ ہے، اور اس کائنات، اس نظام شمسی میں، اور جس نظام شمسی یعنی سولر سسٹم کے اندر ہماری یہ زمین ہے، اس میں ٹوٹل 9 پلینٹس ہیں، 9 سیارے ہیں، اور ان میں سب سے بڑا سورج ہے جو کہ زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے. اللہ اکبر! یعنی اس سورج میں اس جیسی 13 لاکھ زمینیں سما سکتی ہیں. اور جو 9 پلینٹس ہیں، 9 سیارے ہیں، وہ یہ ہیں: ارتھ، مرکوری، وینس، مارس، جوپیٹر، سیٹرن، یورینس، نیپچون، پلوٹو. اور سب کا اپنا اپنا ایک چاند ہے. کسی کو تو سینکڑوں چاند ہیں. اور ان میں سورج جو ایک اسٹار، ایک تارا ہے، اور فی الحال ایک سیارہ جس کا نام 2003 UV ہے کی دریافت ہوئی. ٹوٹل 10 سیارے ہوئے. یہ اب تک کی نظام شمسی کی کھوج کردہ ایک چھوٹی سی کہانی ہے. اسی طرح ہزاروں ستارے، سیارے مل کر ایک کہکشاں، ایک گلیکسی بنتا ہے. اور ہماری گلیکسی یعنی جھلمٹ جس کا نام اینڈرومیڈا ہے، جس کی وسعت کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارا یہ سورج ہے ہماری کہکشاں کے مرکز سے 30,000 نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے. اور اس میں ہمارا یہ نظام شمسی ایک نقطے کے مانند ہے. اللہ اکبر! البتہ روشنی کی رفتار فی سیکنڈ 3 لاکھ کلومیٹر ہے، اور روشنی کو کہکشاں کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچنے میں 1 لاکھ سال درکار ہے. اللہ اکبر! وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. میرے بھائیوں، ماہرین فلکیات کے مطابق یعنی ایسٹرونامر کے مطابق 50 کروڑ اور کہکشائیں ہیں اس یونیورس میں، اور ہر کہکشاں میں اوسطاً 1 خرب ستارے صرف سورج کے مانند موجود ہے. اور
خود ہماری کہکشاں میں 1.5 خرب ستارے ہیں اور ہماری کہکشاں بھی ان 24 کہکشاؤں کے مجمع میں شامل ہے، جس کا پورا رقبہ 20 لاکھ نوری سال ہے اور جس کو ملکی وے دودھیا کہکشاں یعنی آکاش گنگا کہا جاتا ہے۔ اور یہ سب بھی کائنات خداوندی کا ایک بہت ہی مختصر جز ہے۔ یا اللہ، اللہ اکبر، یہ ہماری کائنات کی حقیقت اور ہماری حیثیت۔ پھر بھی ہم اتنے بڑے رب کی نافرمانی کرتے ہیں جو کہ رحمان ہے، جو رحیم ہے، جس کی تخلیق میں ہمارا وجود نہ کے برابر بھی ہے۔ پھر بھی اس اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات کا خطاب دیا اور اس سے بڑھ کر کرم یہ کیا کہ اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا۔ اے لوگوں، اور 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر لاڈ اور محبت کرتا ہے۔ اے لوگوں، اتنا جاننے اور ماننے کے باوجود ہمارا ایمان کمزور کیوں؟ ہم پریشان کیوں؟ ہم کیوں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں؟ کیوں اللہ کے نبی کو ٹھیس پہنچاتے ہیں؟ پیارے مسلمانوں، دنیا کی ہر چیز اسلام کو حق اور برحق مانتی ہے اور محمد کو آخری نبی اور رسول مانتی ہے، اور حتیٰ کہ اس بات کو گوگل بھی ایکسیپٹ کرتی ہے جو کہ عیسائیوں کا پلیٹ فارم ہے۔ چنانچہ آپ دنیا کی کسی کتاب کو اٹھائیے، ہر چیز میں خدا کی جھلک ہے۔ دنیا کی ہر چیز میں خدا کی جھلک ہے، اور ما فی السماوات والارض، جو کچھ ہے سب کے سب اللہ کو وحدہ، اور ان الدین عند اللہ الاسلام، truly the religion in the sight of Allah اسلام مانتی ہے۔ چنانچہ حضرات، آپ دنیا کی سب سے بڑی اور معتبر کتاب قرآن مجید کو اٹھائیے اور دیکھیے سورہ نمبر 112 میں آپ کو ملے گا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اور غیر مسلموں اور دیگر مذاہب کی کتابوں جیسے چندوگی اپنشد چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر سیکشن نمبر 2 میں دیکھیں آپ کو ملے گا there is only one God۔ اور آپ دیکھیے یجروید چیپٹر نمبر 13 ورس نمبر 3 میں آپ کو ملے گا there is only one God۔ بائبل میں دیکھیں چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 4 میں آپ کو ملے گا there is only one God۔ اور غیر مسلموں کا برہما ستر ہے ایکم برہم دیویتیا ناشتے نہنا ناشتے کنچن اوم ایکم برہم دوتیو ناشتے ایکمیو دوتیوم برہم، جس کے معنی ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ایک ہی خدا ایک ہے، محمد آخری نبی ہے، اسلام سچا دین ہے۔ اسی طرح ہزاروں دلیلیں تمام مذاہب کی کتابیں میں موجود ہے، لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اتنا جاننے اور ماننے کے باوجود دیگر مذاہب کے لوگ اسلام کو ایکسپٹ کیوں نہیں کرتے؟ اس کا جواب یہی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ان کے قلوب کو زن کر دیا ہے اور ان کی قسمت میں گمراہی لکھ دی ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ حدیث میں ہے ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، ہر شخص فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، بعد میں وہ یہودی، نصرانی، مجوسی اور ہندو بنتا ہے۔ جیسے ماحول میں وہ پرورش پاتا ہے اور ڈھلتا ہے ویسا ہی بنتا ہے اور اسی پر ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ چنانچہ جب ایک گائے کا بچڑا پیدا ہوتا ہے تو وہ صحیح سلامت پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کا کان کاٹ دیا جاتا ہے، اس کی پونچھ بھی کاٹ دی جاتی ہے اور اسے سانڈ بنا دیا جاتا ہے۔ ٹھیک یہی مثال ان لوگوں کے لیے ہے جو اسلام کو ایکسپٹ نہیں کرتے اور جو مسلمان ہوتے ہوئے بھی اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کے نبی کو ٹھیس پہنچاتے ہیں۔ پیارے مسلمانوں، اپنے عقل و خرد کو ہوش میں لاؤ، احساسات و جذبات کو آواز دو اور غور و فکر کرو اور ایک اللہ کی طرف لوٹ آؤ اور نبی کی سنتوں پر عمل کرو اور نبی کو ٹھیس نہ پہنچاؤ، خدا کو ناراض نہ کرو، تو اب بھی خدا معاف کر سکتا ہے، اب بھی آپ کی بخشش ہو سکتی ہے، اور اب بھی خدا کا وہی وعدہ ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سربلند کامیاب و کامران ہوگے اگر تم سچے ایمان والے ہو۔ خدا وحدہ کی نہیں ہے کوئی نظیر، خدا وحدہ کی نہیں ہے کوئی نظیر، وہی علی کل شیء قدیر، جو کچھ کام کرتے ہو پوشیدہ یا تم، وہ سب جانتا ہے، سمیع بصیر۔ وما علینا الا البلاغ۔